پہلے ایمان درست کریں اور پھر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو، کیونکہ سارے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ طاہر القادری بھی دعا مانگ رہا ہے یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو، اور طارق جمیل سے زیادہ کون دعائیں مانگ رہا ہوگا یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ عمران خان بھی یہی دعائیں مانگ رہا ہے، فضل الرحمان بھی یہی دعائیں مانگ رہا ہے، سارے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ کون سا ایمان جو ان کا ہے موجودہ۔ اسی طرح یہ منکرین تکفیر ہیں، منکرین حدیث ہیں، یہ روشنی کا سفر انہوں نے بنایا ہوا ہے، گروپ کا نام روشنی کا سفر، اور روشنی کی کرن بھی ان کی طرف اگر آ جائے تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کو مٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دعویٰ یہی ہے کہ روشنی کا سفر ہے جی، روشنی کا سفر ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے طاہر القادری نے ایک دفعہ بڑا بیان دیا تھا، اس نے کہا بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے دنیا کے اندر، علم کی شمع جلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تبلیغی جماعت والے بھی ہر طرف دیکھیں یہ ہو رہا ہے، امت گمراہ ہو رہی ہے، تبلیغ کی ضرورت ہے ان کو، کلمے کی ضرورت ہے ان کو۔ اور پھر عمران خان بھی یہی کہتا ہے کلمے کا مطلب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور باقی جو دوسروں کے سامنے جھکنا، دوسروں کو پکارنا، جو مرضی کرتے جاؤ، اس کے ایمان میں خرابی آتی ہی نہیں ہے۔ جس طرح حالی نے وہ نظم لکھی تھی، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، یعنی وہ جو دوسرے ہیں وہ اگر شرک اور کفر کریں گے، ستاروں کو پوجیں گے، چاند کو پوجیں گے، بتوں کو پوجیں گے، تو دوسرے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، انڈیا والے یا وہ مشرکین مکہ۔ اس کے علاوہ یہ مومن ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، جو مرضی کرو، چادریں چڑھائیں، عرس اور میلے کریں، اور جمہوریت کے مشرکانہ نظام میں رہیں، اور 11ویں کھائیں، 12ویں کے کیک کاٹیں، 10 محرم کی سبیلیں لگائیں، سبیلوں کے وہ دودھ کی سبیلیں پئیں، تعویذ گنڈا کریں، پیری مریدی کریں، جو مرضی کریں، یہ کافر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کو جو کافر کہہ دے، مشرک کہہ دے، وہ ان کو مجرم لگتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، ایمان خالص کرو۔ آج ایمان کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے امت مسلمہ کا سوائے اس کے کہ ایمان کے اندر گڑبڑ ہے، ایمان کے اندر شرک ہے، اور ان کے بڑوں نے جو ان کو ایمان عقیدہ دیا ہے، یہ قرآن اور حدیث کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ جو مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے ہیں، ان کے عرس اور میلے ہیں، مزار ہیں، گنبد ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ خالص کفر ہے۔ اللہ ان کو کافر کہتا ہے ایسے عقیدے رکھنے والوں کو۔ لہذا للہ توبہ کرو، معافی مانگو، اور خاص کر اس گروپ کے لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ جو منکرین حدیث والے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے اس کے اندر بڑے بڑے نام کے لوگ اس کے اندر ایڈ ہیں، لیکن کوئی چوں سے چاہ نہیں کرتا ہے، کفر و شرک ہو، انکار حدیث ہو، انکار تکفیر ہو، جو مرضی اس کے اندر لگاؤ، یہ بولتے ہی نہیں، چوں سے چوں نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی ان کو سمجھ نہیں ہے، یا ایمان کا وہ جو جوش ہوتا ہے وہ نہیں ہے ان کے اندر، بس اس سسٹم کے اندر فٹ ہے پرزے کی طرح، اور اگر بولیں گے تو ہٹا دیا جائے گا، اس ہٹانے سے ڈرتے ہیں۔ تو اسی ڈرنے کو کہا گیا تھا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ جو مردوں کا دین ہے، یہ نامردوں کا دین نہیں ہے، اور یہ شریعت جو بھی آتی ہے یہ جو مردوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اترتی ہیں، یہ ان کا کام ہے، اور یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ تو دیکھو اس بات کا بھی اس بندے نے کیسا مطلب لیا، الٹا مطلب لیا، چونکہ دماغ خراب ہے، ان کا دماغ خراب ہے، اس وجہ سے ایسے مطلب لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر FIR سے ڈرے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ بھائی اس کا مطلب تم نے نکالا ہے، حالانکہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن یعنی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کمزور ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اور حدیثوں کے اندر جس طریقے سے آیا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، سب سے اولین درجے کا ایمان یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے، یعنی طاقت حاصل کی جائے اس کفر و شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے، اور اگر یہ نہیں ہے، ابھی طاقت نہیں ہے، تو زبان کھولی جائے، جس طرح انبیاء نے زبان کھولی ہیں۔ تو اس سے کوئی مطلب یہ نکالے کہ بھائی انہوں نے صرف زبان کھولی تھی، طاقت کا استعمال نہیں کیا تھا، کیا ان کا وہ اولین درجے کا ایمان نہیں تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب طاقت آئے تو پھر طاقت کا استعمال کیا جائے گا، پھر طاقت کے ذریعے ان بتوں کو توڑا جائے گا، ان مزاروں کو گرایا جائے گا، اور جمہوریت کے نظام کو ختم کیا جائے گا، سود کو پاؤں کے نیچے مسلا جائے گا، فحاشی نام کو نہیں ملے گی، پھر طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ ابھی طاقت نہیں ہے تو زبان کھولیے ان کے خلاف، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے اگر کسی کے اندر، تو دل سے برا جانے کفر و شرک کو، ان سے کنارہ کش ہو جائے، یہ آخری درجے کا ایمان ہے، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ان کے لیے بھی موقع دیا ہے کہ اگر کمزوری ہے تو ایمان کو اگر دل کے اندر چھپا کے بھی رکھو گے، ایمان خالص ہونا چاہیے، تو تب بھی
اس کو ایک تمہیں کام آئے گی اور ہمیشہ کی آگ میں نہیں رہو گے. اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو اس طرح صحیح بات کا غلط مطلب لے لینا، پھر اس کا مذاق اڑانا، پھر طنز کا کھیل تماشا انہوں نے دین کو بنایا ہوا ہے. سارے مسلکوں نے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں اور سلفی ہوں، اور پھر یہ جمہوری نظام والے سارے کے سارے، سب کھیل تماشا ان کا دین ہے. کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اس کے اندر. سب سے زیادہ غیر سنجیدہ یہ منکرین حدیث ہیں اور منکرین تکفیر ہیں. یہ اصل میں منکر قرآن ہے، یہ اصل دعوت کے دشمن ہے. اصل دعوت یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے، کفر و شرک پھیلانے والے اللہ کی کتاب کو جٹلا کے مرے. کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ کلمہ بھی ساتھ پڑھتے تھے. کلمے کی آڑ میں انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے، کفر و شرک پھیلا دیا. کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. ان کو کچھ نہیں کہنا تو پھر کسی کو بھی کچھ نہیں کہنا، پھر کچھ کہنا ہی نہیں ہے. بس خاموش رہو، خاموش شیطان بنے رہو، اور پھر مرنے کے بعد آگ میں اتر جاؤ. بس یہ تمہارا منصوبہ ہے ابلیس کا. تو یہ نہیں ہوگا بھائی، یہ نہیں چلے گا. انشاءاللہ دین کو پوری طرح بیان کیا جائے گا. کافر کو کافر کہا جائے گا، مشرک کو مشرک کہا جائے گا، اور جنہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے ان کی نشاندہی کی جائے گی، انگلی رکھ کے، نام لے کے، جہاں جہاں تک ہمیں معلوم ہے. جس کسی کے بارے میں معلوم ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ہمارا مالک خوب جانتا ہے کہ کافر کو اس نے گن کے رکھا ہوا ہے، چھوڑنے والا وہ نہیں ہے. اس لیے یہ موقع ہے، توبہ کرو، صحیح معنوں میں روشنی کی طرف آؤ. روشنی دکھائی جا رہی ہے اور آپ اس سے بھاگتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تو کیسے روشنی ملے گی؟ پھر تو مزاج الٹا ہو جائے گا. جس طرح محمد حنیف کا مزاج الٹا ہو گیا ہے. اس نے بھی ایک مضمون لکھا ہے، اس کے اندر لکھا من النور الی الظلمات، کہ یہ نور سے ظلمات میں چلے گئے ہیں. جو اللہ کو سجدہ مانتے ہیں اور قرآن کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے نزدیک یہ ظلمات ہے، اور جو نبیوں ولیوں کو سجدے ثابت کرے ان کے نزدیک یہ نور ہے. تو کیا کہا جائے؟ پھر وہی بات ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. ان کا دماغ اپنا خراب ہے، سرفروں کا.